बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस्लामाबाद में इस वक्त दो तकरीरों की तैयारी हो रही है। एक जानिब तो इमरान खान की विक्ट्री स्पीच, जिस पर सिर्फ इमरान खान के सियासी मुखालिफिन नहीं बल्कि मुक्तदर हलकों की नज़रें भी जमी हुई हैं, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की शिकस्त तस्लीम करने के साथ साथ अब इज्जत के साथ, वकार के साथ, जो कि बचा तो नहीं है खैर, अपना ओहदा छोड़ने की तकरीर। और इस सब में बहुत कुछ डिसाइड हो चुका है। इस हवाले से डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान की वजीर आजम हाउस मुंतकिली अब एक हकीकत बन चुकी है, जिसे झुटलाना इस वक्त सबसे बड़ी गलती होगी। जबकि साथ ही साथ इमरान खान का परवेज इलाही से हंगामी राबता भी हुआ है, अंदर खाते क्या चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अपनी जारहाना पॉलिसी, चाहे वो इनविजिबल फोर्सेस मुक्तदर हलकों के हवाले से हो, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, इंतखाबात के हवाले से हो, इस इलेक्शन के बाद भी पीटीआई उससे एक कदम भी पीछे नहीं हट रही और मज़ाहमती पॉलिसी जो है उस पर आगे उसी तरह से बढ़ने का फैसला हो चुका है। यह फैसला अब आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात रखेगा, और इस वक्त कुछ बड़ी ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां हुई हैं कि किस तरह से चीज़ें इस वक्त तलब की जा रही हैं। जबकि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। डॉलर 214 रुपए तक पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर को आग लग चुकी है और 216 रुपए तक डॉलर जो है वो फरोख्त हो रहा है। मईशत का कबाड़ा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, और मैं बड़े अरसे से ये बात करता आ रहा हूं, नॉर्मली एक तजुर्बा गाह में तजुर्बे किए जाते थे सियासी, वो नुकसान भी करते थे, वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और तजुर्बा करने वालों को खान का तजुर्बा भी फेल्ड तजुर्बा ही लगा था। खैर, ये बात भी याद रखिएगा, इसलिए तो उन्होंने नया तजुर्बा किया। लेकिन इस मर्तबा जो भानमती के कुंबे का तजुर्बा हुआ, उसने पूरी लैब जला कर रख दी, और अब लैब या फिर उसमें बैठे साइंटिस्ट तजुर्बा करने के काबिल भी नहीं रहे। और खान पर तो दो ताने थे ना, उसे उसके एटीएम लाए और दूसरा उसे फौज लाई। इस मर्तबा एटीएम उसके मुखालिफ कैंप में थे। इस मर्तबा मुक्तदर हल्के खान के साथ नहीं थे, बल्कि खान कहता था मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मेरे खिलाफ हैं, लेकिन आज उसने जीत कर दिखाया है। अच्छा, अब इस सब के अंदर एक जानिब तो खान साहब की जो विक्ट्री स्पीच है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं, विच इज विदाउट डाउट बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच होने वाली है। उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरह से जारहाना रवैया अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखेगी। लेकिन शहबाज शरीफ की दूसरी तकरीर जो कि बड़ी अहम होने वाली है, वो भी इस वक्त मेरी के मुताबिक तैयार की जा रही है। रेजिग्नेशन स्पीच भी उसे कहा जा सकता है, और उसके हवाले से तमाम तर इंडिकेटर सामने आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान की तारीख के जिनकी किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है, और नून लीग या शहबाज ग्रुप जो है, अब वो ऑब्वियसली इनकी तकरीर के वाले से भी मेरे पास कुछ बातें पहुंची हैं। अगर तो ये इज्जत और वकार से जाने का फैसला करते हैं तो फिर ये रियासत बचाओ का नारा लगाएंगे कि हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाने के लिए आए, मुल्क खान ने दिवालिया कर देना था, हम इसलिए आए, हम मसीहा थे, हमारी सियासत जाती है जाए, ये इस तरह का बयानिया। अलबत्ता हकीकत ये है कि मुल्क ठीक चल रहा था, सारे इंडिकेटर ठीक थे, आप आए, आपने इस तरह से उस निजाम को रोका, चीजें खराब हुई, आपसे संभली नहीं जा रही, खराबी के भी जिम्मेदार आप, उसे ठीक ना कर पाने के भी जिम्मेदार आप, और अवाम का गैज और गजब एवं ही नहीं आप पर 17 जुलाई भूलेगा नहीं अब इन्हें नजदीक नजदीक। अच्छा, अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से राब्ता भी हुआ है। रात के मैंने आपको बताया लाहौर में एक इनका इजलास भी हुआ है। अब इन्हें एक और इजलास बुलाकर हतमी फैसला करने का कह दिया नवाज शरीफ साहब ने, और बदतरीन शिकस्त के बाद वजीर आजम ने रहनुमाओं को मुशावरती इजलास के
لیے بلا لیا ہے، جس میں حمزہ شہباز کی اکثریت کھو جانے کے بعد مستعفی ہونے سے متعلق حتمی اپروول، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف نے آج پارٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس نے لاہور میں ہی ہونا ہے۔ شہباز شریف شام کو بیسیکلی اس اجلاس کے فوری بعد اسلام آباد آئیں گے۔ اجلاس میں حمزہ شہباز کی اکثریت کھو جانے کے بعد تمام تر ایسپیکٹس کا جائزہ لیا جائے گا، اور دوسری جانب شہباز شریف نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ بھی کیا، اور کل اتحادیوں کا میرے ذرائع کے مطابق اجلاس ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی آلریڈی ہنگامی ایمرجنسی اجلاس بلا چکی ہے۔ اتحادی اس کشتی میں کون رکے گا؟ یہ خود نہیں رکنے کو تیار، بھائی اپنی پارٹی نہیں تیار تو باقیوں نے کیا تیار ہونا ہے۔ اور ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب پنجاب میں ہلچل ہے۔ مستقبل کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے عمران خان کو ضمنی انتخابات کے اوپر تاریخی مبارکباد دی، اور وہی سارا اعلامیہ جاری ہوا، ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں اگر اس کا اعلامیہ پڑھ کے سنا دوں کہ تعریف ہوئی، مل کر آگے چلنا، all of that is unnecessary۔ اصل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ چودھری سیاست کے کھلاڑی ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور ایک وضع کی جو سیاست ہے اس میں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ کاف لیگ یونائٹ ہونے والی ہے، اور کاف لیگ کے پنجاب کے اندر تو یہ یونائٹڈ آپ سمجھیں، ایم پی اے کے اوپر تو اپنا کینڈیڈیٹ ہے نا۔ جو 2 ووٹ شہباز شریف کی جھولی میں گئے تھے کاف لیگ کے، وہ ووٹ بھی اب ظاہری بات ہے اب پیچھے بچے گا کون، لیکن ان ووٹس کے حوالے سے بھی، اور obviously پھر خان صاحب اس لوہے کو گرم دیکھ کر اس پر وار تو کریں گے۔ اب پی ٹی آئی نے اپنا اجلاس بھی بلا لیا ہے، تقریر کے اندر بہت سے مطالبات بھی ہوں گے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی آئندہ آنے والی پالیسی۔ کل خان صاحب نے بھی کہا کہ متعصب الیکشن کمیشن تھا، خان صاحب نے الیکشن کمشنر کو کلین چٹ نہیں دی، کیونکہ خان صاحب کے سامنے واضح ہے کہ انہوں نے کیا کرنے کی اور کس طرح سے حالات کو مینج کرنے کی کوشش کی۔ اب شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ لیٹ اس بی ویری کلیئر، دس الیکشن واز ون بائی پی ٹی آئی ڈسپائٹ بائسڈ ای سی پی، یعنی کہ ایک متعصب اور ایک ون سائیڈڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انٹائر گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ مشینری، یعنی کہ پوری ریاستی اور حکومتی مشینری، اسپیشلی لا انفورسنگ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اینڈ انویزیبلز، جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں، وہ ہمارے مخالف تھیں۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ہرایا ہے۔ لیٹ اس ناٹ وائٹ واش دیئر کوسچنیبل رول۔ اس ایک چیز کی وجہ سے ہم ان کے جو سوالیہ نشان ان کے کردار پہ لگ چکا ہے اس پر وائٹ واش نہیں ہونے دیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ لیسن فار آل از دیٹ پیپل پاور وین اٹ اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ کین ڈیفیٹ اسٹیٹس کو۔ اور انہوں نے کہا ایک ہی سبق ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر ہر طرح کا مقتدر حلقہ اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اب شہباز شریف پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سب سے بڑی وکلا کی نمائندہ تنظیم، احسن بھون ان کے اپنے بندے ہیں، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ان کے گروپ کے ہیں، انہوں نے بھی اعلامیہ جاری کر کے باقاعدہ طور پر شہباز شریف سے استعفیٰ مانگ لیا، کہا کہ اب آپ بالکل بھی حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو انڈیکیٹرز اسی طرح کے ہیں کہ بالکل حکومت سے یہ جانا ہے انہوں نے، اور مکمل طور پر اب ان کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ یہ خود نہ گئے تو پھر خان کو بھیجنا آتا ہے، اور خان بھیج کے رہے گا، ڈیٹ بھی دے گا۔ آپ ابھی دیکھتے جائیں خان کرتا کیا ان کے ساتھ۔ اچھا، پنجاب پولیس بھی سیدھی ہو چکی ہے، اطلاعات یہ مافیاں تلافیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن حماد اظہر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ جو ایک انسپیکٹر سیدھا پسٹل تان کر کھڑا تھا، کیا وہ بھلا دیا جائے گا؟ یہ پی ٹی آئی ظلم کرے گی اگر وہ یہ سب کچھ بھول جائے۔ اور وہ جو ایک سی سی پی او یا سی پی او ہے لاہور کے، وہ جو سرگودا میں بھی تعینات رہے، انہوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا، کلیئر کٹ واضح کردار کہ پارٹی بن گئے ہوئے تھے، ان سب کا obviously احتساب ہونا چاہیے۔ نہ کوئی پی ٹی آئی کا پولیس افسر ہے، نہ کوئی پی ایم ایل این کا، آپ پاکستان کے ملازم ہیں، اور آپ یہ جو حکمرانوں کی اور خاندانوں کی ملازمت کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ مافیاں تلافیاں پیغام بھیجے جا رہے ہیں، جیسے ڈی فیکٹو رولر اس وقت عمران خان بن چکے ہیں، اور پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی بن چکے ہیں۔ حمزہ سے اب کون احکامات لے گا؟ شہباز شریف سے کون احکامات لے گا؟ ایک اور پازیٹیو خبر آئی، عمران خان کو 10 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع مل گئی ہے۔ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بدل رہی ہیں، اور obviously اب خان صاحب اس وقت پاور کوریڈورز میں بھی شہباز شریف سے زیادہ پاور رکھتے ہیں۔ یہ چیز سائیکلوجیکل ہوتی ہے۔ خان صاحب کی بات جو ہے وہ بیوروکریسی شاید حمزہ شہباز سے زیادہ سیریس لے، یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بیوروکریسی کی بھی اگر آپ ذہنیت کو سمجھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رسمی کارروائی باقی ہے، اور رسمی کارروائی کے علاوہ باقی پوری تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور مکمل طور پر خان صاحب کو اب شاید وزیر اعظم ہاؤس میں
واپس ان کی انٹری جو ہے اس سے اب کوئی نہیں روک سکتا. عوام اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہے. دیکھیں نا, وہ آپ نے کہا کہ فوج کے بغیر نہیں جیت سکتے, آپ نے کہا کہ اے ٹی ایمز کے بغیر نہیں جیت سکتے, آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز کے بغیر تم کچھ نہیں ہو, زیرو ہو, پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ریجیکٹ ہو جاؤ گے. وہ فوج والے سوال پہ بھی کہتا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ جب اے ٹی ایمز کا تانا پڑا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہا. جب آپ نے اسے الیکٹیبلز کا تانا دیا کہ پہلے تم الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیتے تھے تو جیتتے تھے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہا. لیکن پھر اللہ کی ذات نے ثابت کیا کہ وہ بیٹھا ہے اور اس کا پلان ان سب زمین پر خدا بن کر دندنا کر پھرنے والوں کے پلان سے بہت اوپر ہے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.